الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. گرامی قدر سامعین حضرات، آج بحمد اللہ تعالی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پر خطبات جمعہ کی تعداد 76 ہو گئی ہے. اللہ کریم صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور فریقین کو اس کے مقتضا پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے جمعہ سے یہ بات چل رہی تھی کہ مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے جب مدینہ میں آ گئے تو قریش مکہ نے ان کو مدینہ میں بھی آرام سے نہیں بیٹھنے دیا. مختلف قسم کے مظالم، آزمائشیں اور فتنے کھڑے کرتے رہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاد کی اجازت دے دی، اور جن آیات میں جہاد کی اجازت دی گئی تھی وہ آیات میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی. اب مسئلہ آج جو بیان کرنا ہے کہ جہاد ہے کیا چیز، اس کی بھی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ کیا چیز ہے جس کی اجازت دی گئی. جہاد ایک عام لفظ ہے اور کبھی اس کے مخصوص معنی بھی ہوتے ہیں. عام معنی اس کے ہے کوشش کرنا، جہد سے ہے کوشش کرنا. تو زبان کے ذریعے دین کی تعلیم تبلیغ یہ بھی جہاد آئے گا. اپنے نفس کو برائیوں سے بچانا یہ بھی جہاد کے معنی میں ہے. تو جہاد کے کئی مفہوم ہیں.
لیکن جس جہاد کی اجازت مدینہ میں دی گئی اس سے مراد قتال تھا، لڑائی تھی، قتال فی سبیل اللہ۔ جہاد کب جہاد بنتا ہے؟ جب وہ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے کیا جائے، اعلاء کلمت اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے، محض وطن کے لیے لڑنا، برادری اور قوم کے لیے لڑنا، خطے کے لیے لڑنا، یہ ہرگز جہاد نہیں ہوگا۔ جہاد ایک ہی چیز ہے، اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، اللہ کے دین کو نافذ العمل کرنا۔ اس کے لیے جو کوشش کی جائے گی وہ جہاد ہوگا۔ وطنی، لسانی، جغرافیائی لڑائیاں یہ جہاد نہیں کہلائیں گی، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کی۔ اور پھر جہاد کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے دفاعی اور دوسری ہے اقدامی۔ دفاعی یہ ہے کہ کافر آپ کے اوپر حملہ آور ہو جائیں اور آپ اس سے بچاؤ کے لیے جواب میں لڑائی کریں، یہ دفاعی ہے۔ اور ایک ہے اقدامی، وہ یہ ہے کہ کفر کا غلبہ اتنا ہے، اس کی قوت اور شوقت بہت ہے، اور اسلام کو وہ آزادی سے پھلنے پھولنے نہیں دیتا، تو ان کی قوت اور شوقت کو توڑنے کے لیے لڑائی میں پہل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اقدامی جہاد کہتے ہیں۔ اور اس کے کچھ آداب ہیں جو قرآن و حدیث کے اندر موجود ہیں، میں آگے چل کے بتاتا ہوں۔ اقدامی، پہل کرنا کفر کی قوت کو توڑنے کے لیے، وقت ضائع نہ کرنا، تاکہ اسلام کو جو آزادی حاصل تھی اس آزادی کے اوپر جو سانپ بننا چاہتا ہے اس کو کچل دیا جائے۔ جس طرح بھیڑیا جو ہے اس کی غلطی کا انتظار نہیں کرتے عقلاء، بھیڑیے کو فوراً قتل کر دیا جاتا ہے، اور سانپ کے ڈسنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بچھو وغیرہ کے ڈسنے کا انتظار نہیں کیا جاتا، بلکہ ڈسنے سے پہلے ہی جو ہی نظر آتا ہے تو اس کا سر کچل دیا جاتا ہے۔ اسی طرح جہاد، جو لوگ اسلام کو دبانا چاہتے ہیں ان کی قوت کو توڑنے کے لیے پہل کر دینا، اس کا نام جہاد ہے۔ اور مقصد اس میں نیت کیا ہو؟ اللہ کا کلمہ بلند کرنا، اللہ کے دین کو نافذ العمل کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا، احکامات الہیہ کا نفاذ کرنا۔ اس کی دو صورتیں، ایک اقدامی اور ایک دفاعی۔ جہاد کی مثال علماء نے دی ہے کہ جسم کے اندر کوئی پھوڑا نکل آئے، پھنسی نکل آئے، تو پہلے اس کے اوپر ڈاکٹر یا طبیب وہ مرہم رکھتے ہیں، پٹی لگاتے ہیں۔ اگر اندر پیپ اور گندگی اس مرہم سے دور ہو جائے تو پٹی سے کام چل جائے گا، نشتر نہیں چلانا پڑے گا۔ لیکن اگر مرہم رکھنے سے، پٹی لگانے سے، دوائی لگانے سے وہ پھوڑا مزید خراب ہو تو پھر بستر لے کر اس پھوڑے سے گند کو صاف کیا جاتا ہے۔ آپ کی توجہ میری طرف ہونی چاہیے۔ اس پھوڑے سے گند کو صاف کیا جاتا ہے، فیس دی جاتی ہے ڈاکٹر کو، اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے تو پھر ڈاکٹر کہتا ہے اس عضو کو کاٹنا پڑے گا تاکہ یہ جسم کے باقی اعضاء کو بھی برباد نہ کر دے۔ تو لوگ فیس دے کر اپنے جسم کے اس عضو کو کٹوا لیتے ہیں تاکہ یہ خراب عضو کٹ جائے اور باقی جسم اس کی بیماریوں سے، اس کی خرابیوں سے محفوظ رہے۔ تو کوئی عقل مند آدمی
ڈاکٹر کو دشمن نہیں سمجھتا بلکہ اس کو اپنا محسن سمجھتا ہے اور اس کے احسان کو مان کر اس کو فیس بھی ادا کرتا ہے کہ تو نے میرے پھوڑے کے اوپر مرہم رکھی، پھوڑے سے حل نہیں ہوا، پھر نشتر لگا کر اس سے گند کو صاف کیا گیا، یہاں تک بھی بات نہیں بنی تو جس عضو کے اندر اس گندگی کے سرایت ہونے کا خطرہ پورے جسم کے اندر پیدا ہو رہا تھا، اس عضو کو کاٹ دیا گیا تو ڈاکٹر کو ہم محسن سمجھتے ہیں۔ بعین ہی جہاد اسی طرح ہے کہ اللہ کی جانب سے جو روحانی طبیب اور روحانی معالج انبیاء علیہ السلام کی صورت میں اس دنیا میں تشریف لائے، وہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے مختلف قسم کی مثالوں کے ذریعے قوم کو مرہم رکھتے ہیں کہ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ اللہ کی گستاخی ہے، یہ پیغمبروں کی گستاخی ہے۔ اگر کوئی اس مرہم سے فائدہ اٹھا لے تو ٹھیک ہے، لیکن اگر خود کفر آگے اسلام کی دعوت کے اوپر چڑھائی کرنا شروع کر دے تو اس عضو کو تلف کیا جاتا ہے آپریشن کر کے، اس کا نام جہاد ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح ڈاکٹر نے اس عضو کو کاٹ دیا، قریش مکہ نے یہی کچھ کیا۔ یہ وہاں سے نکل آئے مدینے میں، وہاں انہوں نے تبلیغ نہیں مانی، وہاں پیغمبر کی گستاخی کی، وہاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بیٹھنے دے دیا، آپ کے صحابہ کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑ دیے انہوں نے، ان کے اوپر ہجرت پر مجبور کر دیا، ان کے مال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر جب یہ اپنا وطن چھوڑ کر مدینہ میں آ گئے تو پھر بھی یہاں ان کو آرام سے نہیں بیٹھنے دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب اس عضو کو کاٹ دینا چاہیے وگرنہ یہ پورے جسم کے اندر سرایت کر جائے گا، اس لیے جہاد کی اجازت ہے۔ اور دنیا کی کوئی حکومت اپنی سلطنت کے اندر چور اور ڈاکو کو برداشت نہیں کرتی، اس کی سرکوبی کے لیے کوشش کی جاتی ہے تاکہ سلطنت کے اندر امن ہو۔ جہاد اسی طرح ہے، مال جب دنیا کی کوئی حکومت مال کے چور اور مال کے ڈاکو کو معاف نہیں کرتی تو اللہ ایمان کے ڈاکو کو برداشت نہیں کرتے۔ جو اسلام کو پھیلنے کے لیے پھلنے پھولنے کے آگے رکاوٹ ہو وہ ایمان کا ڈاکو ہے، اس کے خلاف اللہ کریم نے قتال فی سبیل اللہ کی اجازت دی مسلمانوں کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے، یہاں تک بات سمجھ لی۔ اب میں کچھ آداب جو جہاد کے آداب ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی تعلیمات کے اندر وہ ساری چیزیں موجود ہیں۔ پہلا ادب یہ ہے کہ جب جہاد کے لیے گھر سے نکلو تو اللہ کا نام لے کر نکلو، بسم اللہ توکلت علی اللہ۔ کس کے نام سے نکلنا ہے؟ اللہ کے نام سے۔ دوسرا، اکڑنا نہیں ہے، فخر کرتے ہوئے گھر سے باہر نہیں نکلنا اور آپس میں جھگڑا نہ کرنا، اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہر وقت پیش نظر رکھنا، مقابلہ کے وقت ثابت قدم رہنا، صبر و تحمل سے کام لینا، عین مارقہ قتال کے اندر عین لڑائی کے وقت بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا۔ جس کے لیے جاں بازی سرفروشی کرنے کے لیے نکلے ہو، جس اللہ کے لیے اس کے ذکر سے غفلت نہ ہونی چاہیے۔ یہ جتنی چیزیں میں نے دی یہ قرآن کریم کی اس آیت کے اندر موجود ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، جب دشمن کے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو، صبر کرو، ثابت قدم رہو۔ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، اور اللہ کو کثرت سے ذکر کرو تاکہ اللہ کے ذکر کی برکت سے تم کامیابی اور نجات کو پہنچ جاؤ۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اپنے تمام معاملات میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ وَلَا تَنَازَعُوا، آپس میں جھگڑا مت کھڑا کرو۔ فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر جھگڑا کرو گے آپس میں ٹوٹ پھوٹ جاؤ گے تو پھر تم بزدل ہو جاؤ گے اور پھر تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ لہذا اپنے آپ کو، اپنی اجتماعیت کو مضبوط رکھنا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا ہے۔ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، اور صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے۔
بے شک اللہ کی معیت، اللہ کی مدد اور نصرت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِن دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ، اور ان لوگوں کی طرح گھروں سے نہ نکلنا جو گھروں سے نکلے اکڑتے ہوئے، اتراتے ہوئے، دکھاوے کے لیے نکلے، اور اللہ کے رستے سے لوگوں کو روکنے کی نیت سے گھروں سے نکلے۔ ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر میدان بدر کی طرف نکلا، گانے والی لانڈیاں اس کے ساتھ تھیں، اسلحہ اس کے ساتھ تھا، بہت عیش و عشرت کا سامان ان کے ساتھ تھا، تو اللہ نے اس کی ایک تعبیر ذکر، ان لوگوں کی طرح اتراتے ہوئے گھر سے نہیں نکلنا، عاجزی کے ساتھ نکلنا ہے۔ واللہ بما یعملون محیط، اور جو وہ اعمال کر رہی ہیں اللہ نے اس کو گھیرا ہوا ہے۔ یعنی اپنی کثرت کے اوپر بھی نازاں نہیں ہونا، اور اپنے جو ہے طاقت کے اوپر بھی نازاں نہیں ہونا، اللہ کو ساتھ رکھ کر، تو یہ وہ چیزیں ہیں۔ اپنی کثرت اور سامان کے اوپر بھی مغرور نہ ہونا، قرآن کریم نے اس کو بھی بیان کیا ہے سورہ توبہ کے اندر، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین، بے شک تمہاری مدد کی اللہ تعالیٰ نے بہت سارے میدانوں کے اندر، اور خصوصاً غزوہ حنین کے موقع پر، اذ اعجبتکم کثرتکم، جب تمہیں اپنی کثرت جو تھی اس کے اوپر ناز پیدا ہو رہا تھا کہ ہم تعداد میں زیادہ ہیں، جب یہی ناز پیدا ہوا اور اللہ کا نبی سپہ سالار ہے، کمانڈ آپ کے ہاتھ میں ہے، اور آپ کی معیت میں لڑنے والے صحابہ ہیں، پھر کیا ہوا؟ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، تو اس کثرت نے تمہیں کچھ بھی فائدہ نہیں دیا، اس کثرت نے تمہیں وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ، اور زمین اپنی وسعتوں کے باوجود تمہارے اوپر تنگ ہو گئی، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، پھر تم پیٹ پھیر کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ تو اپنی کثرت کے اوپر نازاں، جب صحابہ کو اپنی کثرت کی فکر آئی کہ بدر میں تو ہم 313 تھے اور مد مقابل 1000 تھے، آج تو ہم ہزاروں کی تعداد میں ہیں، آج تو ہم دشمن کو لقمہ بنا دیں گے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنی کثرت کے اوپر نازاں تھے میدان حنین کے اندر، پھر دشمن نے حملہ کیا تو تمہاری کثرت بھاگ گئی، تمہارے پاؤں اکھڑ گئے اور تمہیں کوئی چیز بھی فائدہ نہ دے سکی۔ آج ہم کہتے ہیں انڈیا حملہ تو کرے، ہمارے پاس فلاں میزائل ہے، فلاں چیز موجود ہے، ہماری اتنی طاقتور فوج ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کی مدد اور نصرت نہ ہو، فوج بھی کچھ نہیں کر سکتی، بم اور ہتھیار بھی کچھ، لہذا توجہ کدھر ہونی چاہیے؟ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ جنگ مانگنا نہیں چاہیے، حدیث میں آتا ہے جنگ مانگو نہیں، آ جائے تو ثابت قدم رہو، مانگو گے تو پھر اللہ کی مدد نہیں آئے گی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جب سپہ سالار، یہاں تو عاصم منیر صاحب ہیں، پتہ نہیں آخر تک کیا کریں گے، جہاں سپہ سالار محمد رسول اللہ ہے اور صحابہ جیسی فوج آپ کے ساتھ ہے، جس کو اولئک حزب اللہ، اللہ کا لشکر ہونے کا لقب دیا گیا ہے، لیکن اپنی کثرت کے اوپر نازاں ہوئی، آج تو ہم زیادہ ہیں، تو فتح شکست میں بدل گئی، پاؤں اکھڑ گئے اور بھاگ کھڑے ہوئے میدان کارزار سے، تو اللہ نے فرمایا کہ اس وقت بھی تمہاری مدد کی، ثم انزل اللہ سکینتہ، پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اور اطمینان کو نازل کیا علی رسولہ، اپنے پیغمبر کے اوپر بھی، وعلی المؤمنین، اور مومنوں کے اوپر بھی، وانزل جنودا لم تروہا وعذب الذین کفروا، اور ایسے لشکر اتارے جن کو تم نہیں دیکھ رہے تھے اور کافروں کو عذاب دیا، سزا دی، وذالک جزاء الکافرین، اور یہی سزا ہے کافروں کی۔ تو جہاد میں فتح کس کی نصرت سے ہوتی ہے؟ کثرت سے نہیں ہوتی، وگرنہ بدر میں ہتھیار تو تھے نہیں، بدر میں تعداد تو تھی نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے کفر کو شکست فاش دی، لہذا مسلمانوں کی تربیت کی ہے، اپنے اسباب، اپنے جتھے اور اپنی کثرت کے اوپر نازاں نہیں ہونا، اللہ کو میدان جہاد کے اندر اس کے ذکر سے، اپنے
اپنے ایمان کو تر و تازہ رکھنا ہے، فتح اللہ نے دینی ہے، وگرنہ سپہ سالار اگر محمد رسول اللہ بھی ہو، اگر ضابطے کے خلاف تم جاؤ گے تو پھر فتح نہیں ہوگی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے جب اطمینان اتارا ایمان والوں کے اوپر اور اپنے رسول کے اوپر اور پھر فرشتوں کو اتارا، پھر میدان حنین کے اندر کافروں کو سزا ہوئی، اور یہی ان کی سزا۔ ایک اور ادب، ساتواں ادب، کہ جب سوار ہونے لگو جہاد کے سفر کے لیے تو اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے تمہاری آسائش کے لیے سواریوں کا انتظام کیا ہے، اس کی بھی رہنمائی قرآن کرتا ہے۔ سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ یاد آئی ہے یہ کیا ہے؟ تو نہیں پتہ تو بولو نا، یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی نعمت جو اس نے سواری کی شکل میں تمہیں دی ہے، تو اس نعمت کے اوپر بھی یاد کس کو کرنا ہے؟ اونٹ کے اوپر بندہ سوار ہو رہا ہے اور اتنا بڑا منہ ہے اس کا، اگر وہ کھول کے سوار کے سر کو اپنے منہ میں ڈال لے اور کچل دے، نہیں کر سکتا۔ ہاتھی ایک پاؤں رکھے کچومر نکال دے۔ ہاتھی کے اوپر، ہاتھی کو کس نے مسخر کیا انسان کے آگے؟ یہ جو ٹرین جا رہی ہے، اتنی بڑی ٹرین، کتنی بوگیاں ہیں اس کی، ایک انجن ہے اور ایک بندہ بیٹھ کر اس کو چلا رہا ہے، ہوائی جہاز جا رہا ہے، ان سواریوں کو کس نے مسخر کیا ہے؟ اللہ۔ تو جب گھر سے نکلو اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو کہ اس نے سواریاں تمہارے تابع کی ہیں۔ وہ کیا ہے؟ سبحان الذی، معنی بھی آج سن لو، سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات، الذی سخر لنا ھذا، جس نے اس سواری کو ہمارے آگے مسخر کر دیا ہے، تابع کر دیا ہے، وما كنا له مقرنین، ہم اس کو تابع نہیں کر سکتے تھے، ہمارے کوئی اختیار نہیں تھا۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور ہم نے لوٹ کر بھی اپنے رب کے پاس جانا ہے۔ کدھر جانا ہے؟ لہذا جہاں بھی اللہ کو یاد رکھا، سفر کی دعا پڑھنی۔ پھر جب کسی بلندی کے اوپر چڑھو تو یوں نہ کہنا میں تو بڑی بلندی کے اوپر چڑھ گیا ہوں، اللہ اکبر کہتے ہوئے چڑھو۔ تو جتنی مرضی بلندی پہ پہنچ جا، اللہ اکبر کا ورد کرتے جاؤ۔ مانا ہے اللہ اکبر کا کیا کرے جی؟ اللہ سب سے بڑا ہے، جتنی بلندی کے اوپر چڑھتا جا، اللہ اکبر کا ورد کرتا چلا جا کہ میری بلندیوں کی ایک انتہا ہے اور اللہ کی بلندیوں کی کوئی انتہا نہیں ہے، تاکہ اپنے عروج کی طرف توجہ نہ جائے، اور جب کسی ڈھلوان اور کسی پستی کی طرف تیرے قدم ہو تو سبحان اللہ کا ورد کرتا جا۔ اللہ ہر قسم کی تنزلی، ہر قسم کی پستی اور ہر قسم کی ڈھلوان سے وہ ذات پاک ہے۔ اوپر چڑھنا ہے تو کس کا ورد؟ اللہ اکبر، اور نیچے جانا ہے تو کس جملے کا ورد کرنا ہے؟ سبحان اللہ۔ پھر اگر اللہ کی نصرت اور مدد سے میدان کارزار میں مسلمانوں کو فتح ہو جائے تو امیر لشکر گولے بجائے، پٹاخے چھوڑے، نعرے لگائے؟ نہیں۔ اللہ کی نصرت سے اگر فتح ہو جائے تو پھر امیر لشکر پورے لشکر کو جمع کر کے اللہ کی حمد و ثنا کرے۔ حدیث میں حمد و ثنا کے لفظ بھی آتے ہیں، اللہم لک الحمد کلہ لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا ہادی لمن اضللت ولا مضل لمن ہدیت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت۔ یہ وہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ اللہ کی حمد و ثنا کرے کون؟ سپہ سالار۔ سپہ سالار بموں کے اوپر نازاں اور فرحاں بیٹھے ہوں تو پھر فتح نہیں ہو سکتی۔ پھر فتح 71 میں کیا ہوا؟ 1971 کی تاریخ پڑھو کیا ہوا؟ ملک دو ٹکڑے ہو گیا۔ کتنا بڑا نقصان ہوا مملکت کو۔ آج انڈیا اگر مسلمانوں کو دھمکی دے رہا ہے، پاکستان کے مسلمانوں کو، تو اپنی کثرت کے اوپر نازاں نہیں ہونا چاہیے،
اپنے ہتھیاروں کے اوپر نازا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کدھر رجوع کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف۔ بزدلی نہیں دکھانی چاہیے اور جنگ مانگنی بھی نہیں چاہیے۔ آ جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اور دشمن اسی وقت دلیر ہوتا ہے جب مملکتیں داخلی طور پر ڈاواڈول ہوتی ہیں، جب داخلی طور پر انتشار ہوتا ہے، اور داخلی انتشار دشمن کو دلیری سکھاتا ہے، دشمن کو جرأت کا پیغام دیتا ہے۔ داخلی انتشار نہ ہو، قوم متحد ہو تو دشمن کی جرأت نہیں ہوتی۔ اور مدد کے لیے کس کو یاد رکھنا چاہیے؟ اللہ کو یاد رکھنا۔ پھر اگر فتح و نصرت ہو جائے تو اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو کہ ہماری فوج کا کمال ہے، ہماری ٹیکنالوجی کا کمال ہے، نہیں، اس کو منسوب کرو کہ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کی مہربانی سے ہوا، وگرنہ ہمارے ہتھیار تو کچھ بھی نہیں تھے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب جہاد سے واپس آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس پر بآواز بلند یہ کلمات ہوتے: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا فتح دینے والا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا نصرت کرنے والا کوئی نہیں ہے، وحدہ لا شریک لہ، وہ اکیلا ہے اپنی ذات کے اعتبار سے بھی، صفات کے اعتبار سے بھی، نہ اس کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ اس کی صفات میں کوئی شریک ہے۔ لہ الملک و لہ الحمد، بادشاہی بھی اسی کی ہے اور تمام تعریفیں بھی اسی کی ہیں۔ وہو علی کل شیء قدیر، کائنات کے ذرے ذرے کے اوپر وہ قدرت رکھتا ہے۔ آئبونا تائبونا عابدونا ساجدونا سائحونا لربنا حامدونا صدق اللہ وحدہ، یہ کرتے میں آئبونا، اس کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس کی طرف توبہ کرتے ہیں، اسی کی عبادت کرتے ہیں، اسی کے آگے سجدے کرتے ہیں، اسی کے آگے اپنے نبی نے نیاز چکاتے ہیں، ہمارا رب ہے۔ حامدونا، اسی کی تعریفیں کرتے ہیں۔ صدق اللہ وعدہ، اللہ نے اپنا وعدہ سچا کر دیا کہ مسلمان کا تعلق اگر اللہ سے ہو اللہ فتح دیتا ہے، اس نے اپنے وعدہ سچا کر دیا۔ ونصر عبدہ، اور اس نے اپنے بندے محمد رسول اللہ کی مدد کی ہے۔ وہزم الاحزاب وحدہ، اور اس نے سارے کافروں کے لشکروں کو اکیلے شکست دے دی ہے۔ تو میرا نبی جب جنگ میں فاتح بنتا تو اس فتح کے اوپر نسبت کدھر کرتے؟ اللہ۔ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی ہرگز فتح نہ ہو سکتی تھی۔ تو یہ ساری رہنمائی حدیث کے اندر موجود ہے۔ پھر 11واں، کوئی لشکر اسلام کے ساتھ کتا نہ ہو، آلات لہو و لعب نہ ہو، کوئی گھنٹی کوئی باجا، یہاں تک کہ جانوروں کے گلے میں بھی گھنٹیاں نہیں ہونی چاہیے۔ یہ شیاطین کی مضامین ہیں۔ 65 کی جنگ ہم نے جی تھی نور جہان کے گانے کی بدولت۔ اس قوم کو کوئی کلمہ سکھا دے، اس قوم کو کوئی ایمان سکھا دے، اس قوم کو بتا دے، ادھر دے دے فقیرہ اتھے دے چھوڑ، اس قوم کو تعلیمات نبویہ کوئی سکھا دے۔ گانا نہیں ہونا چاہیے، ڈھول باجا نہیں ہونا چاہیے مسلمانوں کی فوج کے ساتھ، وگرنہ اللہ کی مدد نہیں آئے گی، اللہ کی نصرت نہیں آئے گی۔ کتا وغیرہ یہ چیزیں ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ تعلیمات حدیث کے اندر موجود ہیں۔ اور جب یہ لشکر اگر کتا آلات لہو و لعب ہو تو پھر فرشتے اس لشکر کے امرے۔ پھر میرے نبی نے فرمایا دشمن کے اوپر حملہ آور ہو، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ہے دشمن، ان کی عورتوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے معصوم بچوں کو قتل نہیں کرنا، ان کے عالموں اور ان کے عبادت گزار راہبوں کو قتل نہیں کرنا، درویشوں کو قتل نہیں کرنا جن کا لڑائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور میدان جنگ میں بوڑھوں کو قتل کرنا نہیں کرنا۔ یہ تعلیمات اسلام ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ یہ بتایا ہے۔ آج اسرائیل فلسطین کے اوپر حملہ آور ہے۔ 1939 میں جب یہودیوں کو مار پڑی، اور یہودیوں کو جب یہ اقوام متحدہ نہیں بنی تھی، بلکہ کل کی آپ پریس کانفرنس، آپ جس جماعت سے مرضی ہیں، آپ کے لیڈر تو انہیں نہ ملک کا پتہ ہے، نہ ملک کا جغرافیہ پتہ ہے، نہ ملک کا سیاق و سباق ان کو پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں
آپ کے سیاسی لیڈروں کو میں دعوت فکر دیتا ہوں، میرے قائد کی پریس کانفرنس سنا کرو، میرے قائد کے بیان سنا کرو۔ کل جو جمعیت علماء اسلام سندھ کی قیادت میں جو تمام مکاتب فکر کو اکٹھا کیا گیا، تو ہمارے قائد محترم نے فلسطین کا ایک جغرافیہ رکھا سامنے، فلسطین کے حالات کو رکھا، اسرائیل کی آباد کاری کو رکھا، پھر اسرائیل کے قبضے کو رکھا۔ 1939 سے لے کر ایک صدی پہلے اسرائیل کا وجود کائنات کے اندر نہیں تھا، اور آج وہ فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہو رہا ہے، اور اس کے پیچھے امریکہ کھڑا ہے، اور امریکہ کہتا ہے کہ فلسطینیوں کو یہاں سے نکل جانا چاہیے اور وہ مصر میں آباد ہو جائیں۔ کیوں بھائی اتنی بدماشی کے اوپر تم اتر آئے ہو؟ اور انڈیا، امریکہ اور فلسطین، اسرائیل ایک پیج کے اوپر کھڑے ہو کر انبیاء کی سرزمین کے اوپر قابض ہونا چاہتے ہیں، اور مہاجر اسرائیل جو کل لٹا پٹا یہودی وہاں بسایا گیا تھا ایک معاہدے کے تحت، آج وہ اتنا جنگی بدماش بن چکا ہے کہ وہ عرض فلسطین کے اوپر حملہ آور ہے، اور وہ نہیں دیکھ رہا عورتوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں۔ عورتیں تو لڑائی نہیں لڑ رہی تم سے، بچوں کے اوپر بم برسائے جا رہی ہیں، اور بوڑھوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، عام شہریوں کے اوپر بم برسائے جا رہے ہیں، فلسطین کی مساجد کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور آج انسانی حقوق کے علمبردار پوری دنیا یورپ کے وہ بدماش آج خاموش تماشائی بن کر بیٹھے ہیں۔ بچوں کے اوپر بم برسانا، عام شہری آبادیوں کے اوپر بم برسانا، بوڑھوں کے اوپر بم برسانا، خواتین کے اوپر بم برسانا، کیا یہ انسانی حقوق کے منافی نہیں ہے؟ اور ہمیشہ آ جاتے ہیں جی یہ، اور ان کے لنڈے کے سکالر وہ آ جاتے ہیں افغانستان میں بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ اگلے دن ایک کمیشن مولانا کے پاس آیا، افغانستان کے اندر بچیوں کی تعلیم کا مسئلہ ہے۔ قربان جاؤ قائد جمعیت تیری فراست کو۔ قائد جمعیت نے اس کو فرمایا جواب میں کہ آپ کو غزہ کی خواتین اور بچیاں نظر نہیں آ رہی؟ تمہیں انسانی حقوق صرف افغانستان کے اندر نظر آ رہے ہیں؟ افغانستان میں وہ عزت اور آبرو کے ساتھ رہ رہی ہیں۔ آپ کا بیانیہ ادھر متوجہ ہونا چاہیے جہاں بمبوں کی بارش برسا کر نہ کوئی دوشیزہ کو چھوڑا جا رہا ہے، نہ کسی بوڑھی ماں اور بوڑھے دادا جیسی عمر کے لوگوں کو نہیں چھوڑا جا رہا۔ 70,000 افراد کو بمبوں سے بھون دیا گیا، لیکن پوری دنیا خاموش تماشائی بن کر بیٹھی ہے۔ اور بڑا تماشا تو یہ ہے کہ جو انسانی حقوق کے علمبردار ہیں، اقوام متحدہ اور جنیوا کے کمیشن وغیرہ، وہ سارے ان کی پشت کے اوپر کھڑے ہیں، اور اسرائیل کو وہ جو ہے اسرائیل کو کمک فراہم کر رہے ہیں۔ ان حالات میں اگر پاکستان میں مذہبی تنظیمیں احتجاج نوٹ کراتی ہیں تو یہودیوں کا ایجنٹ، چاہے وہ پی ٹی آئی کی صورت میں ہو یا کسی اور لبرل تنظیم کی صورت میں ہو، وہ علماء کے فتوے کے اوپر چیخ چیخ کر بک بک کرتا ہے کہ علماء خود کیوں نہیں جاتے۔ حالانکہ تمہارے اعتراض سے پہلے تمہیں یہ بات سوچ لینا چاہیے کہ علماء نے جو فتویٰ دیا ہے وہ عوام کو نہیں دیا ہے، علماء نے فتویٰ وقت کے اسلامی حکمرانوں کو دیا ہے کہ تمہارے اوپر جہاد فرض ہو چکا ہے، تم جہاد کا اعلان کرو، شرعی ضابطے مکمل ہیں جہاد کی فرضیت کے۔ اور لبرل اور لنڈے کا جو سکالر ہے وہ اسرائیلی ایجنٹ، وہ آج علماء کے اوپر بک بک کرتا ہے اور اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتا ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ تم دجالی ہو اور دجالی ایجنٹ ہو، اور تمہاری سیاسی تنظیمیں اور تمہارے سیاسی لیڈر دجال کی راہ ہموار کر رہے ہیں۔ اگر تم توبہ نہیں کرو گے تو وقت دور نہیں ہے کہ تمہارا سپہ سالار دجال ہوگا۔ اور جن مولویوں نے جہاد کا فتویٰ دیا ہے انہوں نے اپنے آپ کو جناب عیسیٰ اور امام مہدی علیہ الرحمہ کے ساتھ منسلک کر کے اپنی صف کا بندوبست کر دیا ہے۔ اب تمہارا طرز عمل تمہیں مبارک ہو، ہمیں اپنا طرز عمل ہمیں مبارک ہے۔ ہم آج بھی اسلام اور اسلام کے نمائندے علماء کے ساتھ کھڑے ہیں، تم یہود کے ساتھ کھڑے ہو تو تمہیں مبارک ہے۔ اور پھر کہتے ہیں جناب حماس نے کیوں کیا ایسا، حماس نے کیوں حملہ کیا؟
ہم تمہیں کہتے نیتن یاہو کہتا ہے کہ ہم نے تو دفاعی طور پر حملہ کیا ہے، حماس نے پہل کی ہے۔ بھلا دنیا کی تاریخ میں تم یہ بتا سکتے ہو کہ کہیں دفاعی حملے میں عورتوں کو قتل کیا جاتا ہے جو جنگ کا حصہ نہیں ہے؟ کیا دفاعی جنگ میں عام شہری آبادیوں کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں؟ یہ کون سی دفاعی پوزیشن ہے دنیا کے اندر؟ ایک مثال تو دکھا دو کہ جنگوں کے اندر بوڑھوں کو قتل کیا جائے، آبادیوں کو مسمار کر دیا جائے۔ یہ دفاعی نہیں ہے، یہ تمہارا اقدامی پروگرام ہے۔ باقی ہم ان یہودی ایجنٹوں کو یہ بالکل واضح طور پر بتانا چاہتے ہیں کہ تم بھی آج بک بک کرتے ہو کہ حماس نے پہل کر کے غلطی کی ہے۔ کیا حماس سے پہلے، حماس کی حملہ آور ہونے سے پہلے اسرائیل فلسطینیوں کے اوپر حملے سے باز آ گیا تھا؟ اور تمہاری حکومت اور تم جو اسرائیلی اور یہودی ایجنٹ تھے، تم تو اس کے اوپر میڈیا کے اوپر آ کر اور بوڑھے جرنیل جو انہوں نے خریدے ہوئے تھے وہ اسرائیل کو تسلیم کرنے کے دلائل دیتے تھے۔ اور پاکستان کی اسمبلی میں 2018 کی ایک ناجائز حکومت کے اندر، پاکستان کی اسمبلی کے اندر اسرائیل کو قبول کرنے کی بحثیں ہوئی۔ یہ کس کے دور میں ہوئی؟ ہم اس وقت کہتے تھے کہ یہ یہود کے ایجنٹ ہیں، اتنے میں حماس نے حملہ کر دیا اور اسرائیل کا وہ پورا پروگرام اور اسرائیلی ایجنٹوں کا پورا پروگرام بقول شیر افضل مروت وہ سارا پروگرام بڑھ گیا۔ اب تو پوری دنیا کہہ رہی ہے فلسطینیوں کا ہے فلسطین، اسرائیلیوں کا نہیں ہے۔ یہ حماس کے اس مجاہدانہ کردار کی وجہ سے ہے۔ اگر حماس حملہ نہ کرتی تو تم تو پاکستان کی اسمبلی کے اندر اسرائیلیوں کو تسلیم کرنے کی بات کر رہی تھے اور اپنے آپ کو کہتے ہیں یہ قائد اعظم کا ثانی ہے۔ ان سے پوچھو کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے اسرائیل کے بارے میں کہا تھا کہ یہ برطانیہ کا ناجائز بچہ ہے۔ تمہارا اور قائد اعظم کا کیا تعلق ہے؟ اور اسرائیل نے اپنی خارجہ پالیسی کے اندر پہلا بیان یہ دیا کہ دنیا کے اندر جو نوزائیدہ اسلامی مملکت پاکستان کی صورت میں وجود میں آئی ہے، اسرائیل کی خارجہ پالیسی کا پہلا شق یہ ہے کہ ہم اس خطے سے پاکستان کو امیلیٹ کرنا، یہ اسرائیلی پالیسی ہے اور یہ اسرائیل کو قبول کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ آج جب علماء نے فتویٰ دیا تو آپ دیکھ لیں کس پارٹی کے لوگ آ کر اسرائیل کی ایجنٹی کر رہے ہیں۔ مینار پاکستان کے اوپر قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب نے اکابرین کی موجودگی میں ایک جملہ بولا کہ ہم نے فتویٰ دیا کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، تم نے اس فتوے کا مذاق اڑایا۔ جس نے فتویٰ دیا مفتی تقی عثمانی اور مفتی منیب الرحمان، نہ ان کو کوئی فرق پڑا اس فتویٰ دینے سے اور نہ فتوے کو کوئی فرق پڑا۔ اس فتوے کے اوپر فضل الرحمان نے اگر آواز اٹھائی ہے تو فضل الرحمان کو بھی کوئی فرق نہیں پڑا، اور اس فتوے کے اوپر جماعت اسلامی کے امیر حافظ نعیم الرحمان نے اگر آواز اٹھائی ہے تو اس کو کوئی بھی فرق نہیں پڑا۔ قائد جمعیت نے بڑے چونکہ آج کل قربت بھی ہے نا تھوڑی تو الفاظ کا چناؤ بڑے بہترین انداز میں کیا کہ کم وقتو عقل سے کام لو، تم نے اس فتوے کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو ننگا کر دیا ہے۔ ہم جو کہتے تھے کہ تم ہی یہود کے حامی ہو، تم نے اس فتوے کی مخالفت کر کے اپنے آپ کو یہودی ایجنٹ ثابت کروا دیا۔ ہم کل کہتے تھے کہ یہ بیانیہ یہودیت کو سپورٹ کے لیے، ہماری بات نہیں مانی جاتی تھی کہ آپ ان کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے ہیں۔ اور قائد محترم سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ ان کو گالیاں دیتے ہیں یہودی ایجنٹ کی، تو انہوں نے کہا کہ یہودی ایجنٹ ہونا یہ کوئی گالی نہیں ہے، ہم ایک زمانے میں کہتے تھے کہ فلاں انگریز کا ایجنٹ ہے، اسی طرح ہم نے کہا کہ یہودی ایجنٹ ہے، یہودیوں کے لیے کام کر رہا ہے۔ تو انہوں نے کہا آپ کے پاس کوئی دلیل؟ اتنا بڑا بہتان آپ نے لگایا۔ تو قائد محترم نے فرمایا کہ ایسی باتوں کے لیے دلیل نہیں ہوا کرتی، وقت کا انتظار کیا جاتا ہے، وقت آنے کے اوپر بتایا کرتا ہے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ سچا ثابت ہوا ہے یا غلط ثابت ہوا ہے۔ تو میری قیادت نے جو دعویٰ کیا تھا اس فتوے کی جلغار میں وہ سب کچھ سامنے آ گیا کہ قائد محترم کے زبان اقدس سے نکلے ہوئے الفاظ صحیح ثابت ہوئے یا غلط ثابت ہوئے۔ تو آج پوری دنیا کی انسانی حقوق کی تنظیمیں کیوں نہیں کہتی کہ عورتوں کے اوپر کیوں بمباری ہو رہی ہے؟
मासूम बच्चों को क्यों कत्ल किया जा रहा है? जी कहते हैं 2 साल से जब बिट रही है बस्ती, तो आज फजलुर रहमान और मुफ्ती तकी उस्मानी को याद आ गया, तुमने जो कलमा पढ़ा था, तुम क्यों खामोश बैठे हो? अगर हमने 2 साल बाद ही सही हमने इस फलस्तीन का मुकदमा अगर अपने कंधों के ऊपर उठा लिया है, लेकिन तुम अपने एतराज को अपने पास रखो। 7 अक्टूबर को जब पहली मरतबा हमला हुआ, कायदे मोहतरम ने पूरी दुनिया इस्लामी खामोश बैठी थी, लेकिन कायदे जमीयत ने कतर में जाकर हमास के सरबराह इस्माइल हनिया जो ईरान के अंदर शहीद कर दिए गए, उनके साथ जाकर इजहार हमदर्दी किया और दुनिया को पैगाम दिया कि कोई मुस्लिम हुक्मरान अगर बेगैरती की चादर तान कर सोए हुए हैं तो फजलुर रहमान और फजलुर रहमान की जमात फलस्तीन के साथ खड़ी है। जरा तारीख उठा के तो देखो 2 साल पहले की। इसी तरह किरदार है जमात इस्लामी का और इसी तरह किरदार है बाकी तंजीमों का। आज नून शीन मीन ये सारी कहां खड़ी हैं? ये सारी अमेरिका की गोद में है। और आज जो हम एहतजाज कर रहे हैं, उस एहतजाज का मकसद ये कहते हैं ये एहतजाज से क्या फायदा होगा? मारो भी सही हमें और रोने का हक भी नहीं दो। अमेरिका बहादुर जो कह रहा है कि इसराइल को तस्लीम करो, OIC के इजलास में सऊदिया के अंदर अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर दबाव डाला कि तुम्हें इसराइल को तस्लीम करना चाहिए। और हमारे इस वजीर आजम ने ये जो मांगता है, इसने हमास के इकदामात की मुजम्मत की है। हम हाथ खड़े होकर वजीर आजम शहबाज शरीफ के इस इकदाम की मुजम्मत करते हैं। हाथ उठा के करो, जितना हम कर सकते हैं इतना तो हम करें। इतना दबाव है और इन्होंने इन दबाव डाला गया कि अमेरिका का जो बयानिया है, मुस्लिम ममालिक उस बयानिया में अमेरिका का साथ दें कि फलस्तीन की जमीन फलस्तीनियों से खाली करवाकर यहाँ इसराइलियों को आबाद किया जाए और फलस्तीन मिस्र में आबाद कर दें। हम मैदान में निकल आए कि हमारे हुक्मरानों ये गलती न करना, वगरना हम तुम्हारी ईंट से ईंट बजा देंगे। सबसे पहले इस्लाम है, उसके बाद कोई और चीज है। और ये जोग्राफियाई सरहदें हायल न होती तो पाकिस्तान का मजहबी तबका एक एक करके जिहाद के लिए फलस्तीन में जाने के लिए तैयार है। लेकिन चूंकि गज़वतुल हिंद की बशारत भी दी गई है हदीस में कि आखिर जमाने में गज़वा हिंद होना है और जो गज़वा हिंद में लोग शरीक होंगे वो जन्नत में जाएंगे, और जिन लोगों ने इमाम महदी और हजरत ईसा के साथ लड़ होकर जिहाद करना है उन लोगों ने भी जन्नत में जाना है। हदीस के अंदर ये सब कुछ मौजूद है। और खरासान के लोग हजरत ईसा और इमाम महदी के लश्करियों, और आज खरासान के अंदर इस्लाम की हुकूमत कायम हो चुकी है। और जहां पे हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नाजिल होना है, शाम की जामे मस्जिद दमिश्क उसके मशरकी किनारे के ऊपर, उस वहां भी मुजाहिदीन का कब्जा हो चुका है। और गज़वतुल हिंद के बारे में भी शायद ये इंडिया की जो धमकियां हैं, ये गज़वा हिंद की शुरुआत तो नहीं हो रही, लिहाजा सफ़े बन रही हैं। या एक सफ में जनाब ईसा और इमाम महदी खड़े होंगे और दूसरी सफ में दज्जाल, इसराइल, अमेरिका और इंडिया खड़े होने हैं। अब हमारा इम्तिहान है कि हम दज्जाल की सफ में जाते हैं, अमेरिका, इंडिया और इसराइल की सफ में जाते हैं, या हम अर्ज़ फलस्तीन, अर्ज़ खरासान और इमाम महदी और हजरत ईसा के साथ जाते हैं। हदीस में ये आता है अस्फहान के इलाके के 70 लाख यहूदी, अस्फहानी यहूदी वो दज्जाल के पैरव होंगे। मैं नहीं बताना चाहता, आपके ऊपर मैं सवालिया निशान छोड़ के जा रहा हूं। आज ये जो कहते हैं कि जी फलां मुल्क ने पहल की थी अमेरिका को दिखानिया में, अस्फहान कहां है और यहूदियों की कितनी तादाद अस्फहान के अंदर है, और इस्माइल हनिया को कहां बुलाकर शहादत के मर्तबे पर फायज कराया गया, ये सब कुछ हदीस के अंदर मौजूद है। लिहाजा दुनिया के अंदर जब हजरत ईसा की हुकूमत कायम होगी, पूरी दुनिया के अंदर कोई अलग मुल्क नहीं हो गया। हमें तो उस वक्त चीर के रख दिया गया जब खिलाफत उस्मानिया का खात्मा किया गया और लकीरें खींच दी गई। 57 मुल्कों के अंदर पाकि मुसलमानों को तकसीम कर दिया गया। हमें तो उस वक्त हमारी पीठ के ऊपर छुरी घोंप दी गई थी, लेकिन हमने उस वक्त भी बर्दाश्त किया। लेकिन आखिरी वक्त जब आएगा, जनाब ईसा हुकूमत करेंगे, मेरे नबी ने फरमाया पूरी दुनिया के ऊपर कोई ऐसा घर, ना कच्चा ना पक्का, ऐसा घर नहीं बचेगा जहां इस्लाम का झंडा न लहरा रहा हो।
पूरी दुनिया के ऊपर निज़ाम खिलाफत होगी और एक बकरी का दूध पूरे खानदान की किफ़ायत करेगा, एक अनार का छिलका पूरी बिरादरी को साया फराहम करेगा, इतनी बरकत होगी। फिर उसके बाद दज्जाल को हजरत ईसा कत्ल करेंगे, खिंजीर को कत्ल करेंगे और पूरे ईसाई जो है आज तो यहूदियत के साथ खड़े होंगे, लेकिन जब हजरत ईसा आ जाएंगे ईसाई हजरत ईसा के साथ होंगे, यहूदी अकेले हो जाएंगे। और हदीस में आता है यहूदी अगर किसी दरख्त के पीछे छुपेगा, किसी पत्थर के पीछे छुपेगा, वो दरख्त कुव्वत गोयाई का मालिक हो जाएगा, वो दरख्त भी आवाज देगा, ऐ इस्लाम के मुजाहिदों मेरे पीछे यहूदी छुपा हुआ है। एक एक यहूदी को चुन चुन कर कत्ल कर दिया जाएगा। और कुरान ने कहा था ज़ुरिबत अलैहिमुज़ ज़िल्लतु वल मस्कना, क्या यहूदियों के ऊपर जिल्लत और मोहताजी बर्पा कर दी गई है। लेकिन आज यहूदी ताकतवर है, आज ताकत अल्लाह ने इसलिए दी है क्योंकि इसको एक जगह के ऊपर अल्लाह ताला ने इकट्ठा कर दिया है। अब उसने बदमाशी शुरू कर दी है। हजरत इमाम महदी, बड़े उलमा कहते हैं हमारे इल्म के मुताबिक इमाम महदी पैदा हो चुके हैं, हजरत हसन की औलाद में से होंगे, वालिदा का नाम आमना होगा, बाप का नाम अब्दुल्ला होगा। दौरान तवाफ उनको उलमा पहचानेंगे, वो उलमा उनको पहचानेंगे, बैत करने की कोशिश करेंगे, वो भागकर मदीना में चले जाएंगे, फिर मदीना में उलमा उनके पीछे जाएंगे, फिर मक्का में आकर उनके हाथ के ऊपर बैत होगी और फिर दज्जाल भी आ जाएगा। 40 दिन दज्जाल की उम्र होगी। सही हदीस में आता है नबी पाक ने फरमाया जब दज्जाल आएगा तो उसका पहला दिन 1 साल का होगा, दूसरा दिन 1 महीने का होगा, तीसरा दिन 1 हफ्ते का होगा, बाकी 37 दिन बाकी मामूल के दिनों के मुताबिक होंगे। अब मैं तो नहीं था ना, मैं फिजिक्स पढ़ा हुआ कि ये कैसे हो सकता है, तो सहाबा थे, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह 1 साल के दिन में हम फिर नमाजें किस तरह पढ़ेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 1 साल की नमाजें पढ़नी है और अंदाजा करके पढ़नी है। ये सब कुछ हदीस के अंदर मौजूद है। लिहाजा मेरे मुसलमान भाइयों, अब भी वक्त है इन फासिक फाजिर लीडरों से इज्तिनाब कर लो, उलमा की क़यादत में अपना हाथ दे दो। कल अगर हजरत ईसा और इमाम महदी के साथ मिलना है और अपने आप को जन्नत का मुस्तहिक बनाना है, अपने आप को गज़वतुल हिंद के लिए तैयार करो, जो जन्नत की बशारत दी गई है। अल्लाह हमें दज्जाल से भी महफूज फरमाए और दज्जालियों से भी। डर तो नहीं गए? सियासत बयान करने से मरोड़ तो नहीं पड़ गया? पढ़ता रहे, ये मेरी ईमान का हिस्सा है। और जो बात जिसको मैं हक समझता हूं, बिला खौफ लौमत लाइम, उसको हक कहता हूं। जब ये जान न रहे जिस्म में, उस दिन तो हक छुपाया जाए, उस दिन हक ना बोला जाए तो ये अलग बात है। जब तक जान में जान है, न वोट का लालच है, न वोट का लालच, न नोट का लालच, न वजाहत का लालच, कुछ भी नहीं है। अल्लाह अगर बराबर सराबर हमारी निजात का फैसला कर दे, हमारे गुनाहों को माफ कर दे तो ये निजात होगी। लिहाजा हमें अपनी इज्जत महबूब नहीं है अल्लाह के नबी के दीन से और मुसलमानों की इज्तिमाइयत से। हर ऐसा इक़दाम उसके ऊपर हम बोलेंगे जहाँ मुसलमानों की इज्तिमाइयत की ज़रूरत होगी। अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। इसके बाद इंशाअल्लाह ये वो जिहाद की वो बातें थी जनाब रसूलुल्लाह ने सबसे पहला सरिया हज़रत हमज़ा की क़यादत में भेजा। मैं अगले जुमे के ऊपर सरिये और गज़वे का फ़र्क बयान करूँगा, कितने ग़ज़वात हुए, कितने सराया हुए और उन अलम बरदार कौन कौन थे, मदीने के अंदर कायम मकाम आपका खलीफा कौन कौन था। ये सारी बातें इंशाअल्लाह अगले जुमे से बयान होंगी। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमा ले।